ایمان یعنی کلمہ شہادت، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، یہ اسلام کے 5 ارکان رحمت عالم نے مجھے زبانی یاد کروا دیے۔ پھر رسول پاک نے دوسرا سبق دیا کہ ایمان لانے کے بعد نماز کی بڑی اہمیت ہے، اور نماز سے پہلے وضو غسل کے طریقے خود رحمت عالم نے مجھے تعلیم فرمائے۔ پھر نماز کا طریقہ جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خود سکھایا۔ اب غور کر لو، ایک وہ بندہ جو اس محلے کا ہو اپنی مسجد کے امام صاحب سے نماز کا طریقہ سیکھے، تنبل بازار کا کوئی آدمی قاری احمد بلال صاحب سے نماز کا طریقہ اور سلیقہ سیکھ لے، ہم گمان رکھیں گے کہ اس کی نماز بڑی اچھی نماز ہے، وہ نماز بڑی اچھی نماز پڑھتا ہوگا، ذمہ دار بندے سے اس نے نماز کا طریقہ سیکھا ہے۔ اب غور کرو، جس کو مصطفیٰ جان عالم نماز کا طریقہ سکھلائیں اس کی نماز کتنی اعلیٰ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ حضور پاک علیہ السلام نے ان کو نماز کا طریقہ سکھایا کہ ہاتھ وقت تکبیر افتتاح کہاں تک اٹھانے ہیں، پھر ہاتھ کہاں ناف کے نیچے باندھنے ہیں، اور کھڑے ہونے کی صورت میں کہاں دیکھنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، جب تشہد میں بیٹھ جاؤ تو کہاں دیکھنا ہے، سلام کیسے پھیرنا ہے، نماز میں جب تم ہو تو تم نے کسی سے کلام نہیں کرنا، کوئی تمہیں بلاتا رہے تم نے جانا نہیں۔ یہ ساری چیزیں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تعلیم دے دی۔ وہ کہتے ہیں میں اس پر پکا ہو گیا، میں نے نماز شروع کر دی، نماز پڑھتا حضور کے پیچھے، کبھی نماز حضور کے علاوہ بھی نفل نماز، فرض نماز مسجد میں آ کے پڑھتا رہتا۔ کہتے ہیں آج مسجد میں آیا تو میں نماز پڑھ رہا تھا، حضور رحمت عالم اپنے حجرہ پاک، حجرہ عائشہ صدیقہ ام المومنین کے حجرہ پاک میں رحمت عالم جلوہ گر تھے۔ حضور نے اپنے اس حجرے کی الماری سے پردہ ہٹا کے مجھے دیکھا، ارشاد فرمایا ابی بن کعب میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ کہتے ہیں میں اب نماز میں تھا، آقا دو عالم سرور انبیاء نے مجھے نماز کا طریقہ بتلایا کہ نماز میں کوئی بلائے تو اس کی طرف دھیان نہیں دیتے، نماز میں کوئی آ جائے اس کو دیکھتے نہیں، سلام کرے تو جواب نہیں دیتے۔ پر آج حضور مجھے بلا رہے ہیں اور حالت یہ ہے 2 رکعتیں پڑھ چکا ہوں، 2 باقیہ رہتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 4 رکعت والی نماز شروع کر بیٹھے تھے، 2 پڑھ لی، 2 رہتی ہیں۔ 2 کے بعد آمنہ کے لال نے ان کو آواز دی، کہتا میں تردد میں پڑ گیا، سوچ میں پڑ گیا کہ خود ہی تو تعلیم دی ہے کہ سنتے نہیں جاتے نہیں، اب 2 رکعتیں پڑھ چکا ہوں، 2 رہتی ہیں، جلدی جلدی نماز کو ختم کرتا ہوں، حضور جان عالم کی بارگاہ عالی میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ کہتے ہیں پھر میں نے ایسے ہی کیا، جلدی جلدی 2 رکعتیں مکمل کی، جب پوری ہو گئی حضور کملی والے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، لبیک یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ صاحب تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی انہوں نے یہ لفظ لکھے کہ جب یہ حضور کی خدمت میں پہنچے تو کہا لبیک یا رسول اللہ، آقا میں حاضر ہو گیا ہوں، مجھے ارشاد فرمائیے، میں تعمیل کرنے کے لیے آپ کی خدمت عالی میں آ گیا ہوں۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا حکم کی تعمیل تو بعد میں ہوگی، پہلے اتنا بتاؤ آنے میں تاخیر کیوں کی ہے؟ دیکھ بھی رہے تھے، فرمایا پہلے یہ بتاؤ آنے میں دیر کیوں کی ہے؟ حضور نماز پڑھ رہا تھا، خود ہی تو بتلایا تھا کہ نماز میں ہو تو کلام نہیں سنتے، بات نہیں کرتے، کوئی بلائے تو جاتے نہیں، اور جبریل امین آ جاتے ہیں، اے محبوب ان کو بتا دو یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو میرا رسول تمہیں جب بھی بلائے تم جس حال میں ہو وہ حال چھوڑ دو، میرے رسول کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کو نماز کی تعلیم دی تھی۔ اچھا یاد رکھنا، دین اسلام میں ہمیں کچھ ایسے معاملات بتائے، فرما تم نماز شروع کر لو
شروع کرنے کے بعد خواہ مخواہ بغیر عذر شرعی نماز کو توڑنا حرام ہے۔ نماز نفل ہو، نماز سنت غیر مؤکدہ ہو، سنت مؤکدہ ہو، واجب ہو یا فرض ہو، یہی نماز کی صورتیں ہیں۔ پہلی نماز فرض، دوسری واجب، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ اور نفل، یہ 5 قسمیں ہیں نماز کی۔ کوئی بھی نماز تم شروع کر لو، شروع کرنے کے بعد اس نماز کو توڑنا گناہ کبیرہ ہے، جائز نہیں۔ لیکن دین نے بتایا کہ چند موقع ایسے آتے ہیں تیری زندگی میں، میری میں بھی آ سکتے ہیں، کہ جب ایسا موقع بن جائے تو نماز توڑ سکتا ہے، تو گناہگار نہیں ہوگا۔ توجہ چاہوں گا، سیٹ کرو ذرا۔